سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ احقاف پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے، یہ مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 66 نمبر پر نازل ہوئی بعد سورہ جاثیہ کے، اور یہ حوامیم سبعہ جو 7 صورتیں ہیں جو یکے بعد دیگر نازل ہوئی، یہ ان میں سے آخری صورت ہے۔ اس کا ربط اور تعلق گزشتہ صورت یعنی سورہ جاثیہ کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ جاثیہ میں بلکہ ان 7 صورتوں میں مختلف شبہات کے جوابات دیے گئے۔ تو سورہ جاثیہ میں ایک شبے کا جواب دیا کہ مشرکین نے کہا کہ ہم جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ ہماری پکار ہم مانتے ہیں کہ نہیں سنتے، لیکن شاید کہ اللہ انہیں ہماری پکار سنا دے۔ تو اگر اللہ انہیں سنا دے تو وہ ہماری سفارش کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ سنیں تو تب بھی ہماری بات کم از کم لغو جائے گی، باقی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس شعبے کا جواب دیا یہ سورہ جاثیہ میں۔ تو سورۃ احقاف میں بھی ایک شعبے کا جواب دیا گیا، اور شعبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ ہماری پکار نہ بھی سنیں تب بھی پکار برکت سے خالی نہیں ہوگی۔ اگر وہ ہماری پکار نہ بھی سنیں، وہ ہماری پکار وہ سنتے ہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال ہماری پکار نہ بھی سنیں تو برکت سے پھر بھی خالی نہیں ہماری پکار۔ ان کو پکارنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کے 2 جواب دیے۔ ایک جواب آیت نمبر 5 میں دیا، یہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قیامت کے دن تک یہ ان کی پکار نہیں سنتے، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور وہ ان کی پکار سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ اور دوسرا جواب آیت نمبر 28 میں دیا۔ آگے جا کے آیت نمبر 28 میں اگر دیکھیں تو اس میں جواب دیا، فرمایا کہ یہ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنایا ہوا، یہ ان کی مدد امداد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم، بلکہ ان سے گم ہو گیا، وذالک افکہم، اور یہ ان کی گڑے ہوئے جھوٹ ہیں، وما کانوا یفترون۔ تو آیت نمبر 28 میں دوسرا جواب دیا اس شبے کا۔ تو فرمایا الف لام حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، نازل ہونا ہے کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے، یعنی یہ زبردست حکمتوں والے ذات کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں، الا بالحق، مگر حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں پھر وہی آیت آ گئی، حق کے اظہار کے لیے، توحید کے لیے پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، عَمَّا أُنذِرُوا، اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے، مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کرتے ہیں۔ جس چیز سے انہیں ڈرایا وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم، بتاؤ مجھے، ما تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے کیا انہوں نے زمین میں سے پیدا کیا ہے۔ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے ذرا دکھاؤ زمین میں کون سی چیزیں جو انہوں نے پیدا کی ہے۔
کون سا حصہ ہے کہ بھائی یہ جو گورسیاں والا حصہ ہے یہ انہوں نے پیدا کیا ہے، یا مثال کے طور پہ چکوال والا حصہ اس نے پیدا کیا ہے، یا کوئی ملتان والا، تو کون سا حصہ ہے زمین میں سے جو انہوں نے پیدا کیا؟ ارونی دکھاؤ مجھے ماذا خلقوا من الارض، کہ کیا انہوں نے زمین میں سے پیدا کی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں شراکت داری ہے، یا آسمان میں کوئی ٹوٹا ہو جو ان کے حصے میں ہو، یہ انہوں نے پیدا کیا، یہ والا حصہ انہوں نے پیدا کیا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ بکتاب، ایک دلیل، من قبل ھذا، جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یعنی جب تم اتنے مضبوط اپنے اس نظریے پر کھڑے ہو تو پھر تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، تو ایک مضبوط دلیل لے کے آؤ جو اس سے پہلے ہو، او اثارۃ من علم، یا اثارۃ کوئی نشانیوں، من علم، علم میں سے جو نقل شدہ آ رہی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کوئی نشانی بتاؤ، کوئی دلیل بتاؤ، ٹھیک ہے نا، اگر تم اس دعوے میں کیا ہو، سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ شبے کا جواب ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس سے، يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں۔ نری توحید ہے نا، دیکھیں نا قرآن، جب بھی درس آپ سنیں گے، ٹھیک ہے نا، تو توحید آپ سنیں گے۔ تو فرمایا من اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون ہے اس سے بڑا گمراہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، من، ان کو، لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں، ان کی بات قبول نہیں کرتے، انہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کک پتہ نہیں ہے کہ ہمیں پکارا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ دیکھیں سورہ یونس جو ہے نا، آیت نمبر 29 دیکھیں، پارہ نمبر 11، اس میں بھی تقریباً یہی بات ہے۔ فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس اللہ جو ہے کافی ہے گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، نہیں ہے ہم تمہاری عبادت سے مگر کیا ہے، بے خبر۔ یہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یہ فَكَفَى بِاللَّهِ شہیدم بیننا و بین، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، نہیں ہے ہم مگر تمہاری عبادت سے، پکار سے کیا ہے، غافل ہے۔ تو سورہ یونس میں بھی یہی بات ہے۔ تو فرمایا من اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون ہے بڑا گمراہ اس سے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا بناتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں۔ من لا يستجیب لہم، وہ جو ان کو قبول نہیں کرتے، ان کی پکار نہیں سنتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے، بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت والے دن، سب کو جب اکٹھا کیا جائے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ معبودان باطلہ ان اپنے مریدوں کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ اس کا ترجمہ گھر میں بے شک دے، سورہ احقاف 26واں پارہ، بالکل پہلا صفحہ ہے، آسان ہے نکالنا بھی۔ تو فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ ان کے معبودان ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کے پکار کا انکار کریں گے، اور یہ ان کے پکار کے کہ انہوں نے ہمیں کب پکارا ہے، کیا ہو جائیں گے، منکر بن جائیں گے۔ اور یہ سورت یونس آیت نمبر 28 میں فرمایا وَقَالَ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر یوم نحشرہم جميعا،
جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین، پھر کہیں گے ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شریک بنایا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، مکانکم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم وشرکاؤکم تم اور تمہارے معبودان باطلا، تم اور تمہارے پیر کھڑے رہو اپنی جگہ. فزیلنا بینہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. یہ ایک دوسرے سے لڑنے شروع ہو جائیں گے. کیا کہیں؟ وقال شرکاؤہم، اور ان کے بابے ان کے شریک کہیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ سورہ یونس آیت 28 بھی دیکھ لے. وقال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں ہو تم ہماری عبادت کرنے والے، نہیں تھے تم ہمیں پکارنے والے. آگے پھر وہ آیت 29 جو میں نے پہلے حوالہ دیا، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہیں گے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت پکار سے بے خبر ہیں. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جب اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، یہ دشمن بن جائے. وکانوا بعبادتهم کافرین، اور یہ ان کی پکار کا انکار کریں گے. واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اس دن علامہ احمد شعیب خان صاحب جاتلی میں آئے تھے. انہوں نے ایک بات کی مجھے بہت پسند آئی، آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں، انہوں نے جو بات کی سامنے ان کی بھی قرآن پاک پڑھی ہوئی، کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں میں کسی کی مخالفت میں بیان نہیں کرتا ہوں، پہلی بات. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ سب قیامت والے دن میرے بارے میں گواہی دو گے اللہ کے سامنے کہ اس نے بند قرآن ہمارے سامنے نہیں دکھایا تھا، قرآن کھول کھول کے دکھایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ قیامت والے دن آئے گا تو یہ گواہی دے دینا، یہ آپ کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ میرے بارے میں اللہ کے سامنے یہ گواہی دو کہ اس نے بند قرآن نہیں اٹھایا تھا، قرآن کھول کھول کے حوالے دیے تھے. تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح. قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کے لیے، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ کھلا واضح جادو ہے، یہ واضح جادو ہے. ام یقولون افتراہ، یا کہاں انہوں نے کہ پیغمبر نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے. قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھا ہوا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرے لیے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا مالک نہیں ہو. یعنی میرا پیغمبر ان سے کہہ دو اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو اللہ مجھے اس کے بدلے عذاب دے گا، اور تم اس عذاب میں کمی نہیں لا سکتے ہو. تو میں کیوں یہ قرآن گڑھ کے تمہیں سناؤں؟ بھلا جب تم عذاب مجھ سے نہیں دور کر سکتے ہو تو پھر میں کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دوں خود؟ تو فرمایا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جس میں تم گھس چکے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے اس پر گواہ میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم، وہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، نہیں ہوں میں ناآشنا رسولوں میں سے. میرا پیغمبر ان سے کہہ دے کہ میں رسولوں میں ناآشنا تو نہیں ہوں نا. مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ کہ میں جس طرح باقی رسول انسان تھے اس طرح میں بھی انسان ہوں. جس طرح باقی رسولوں کی طرف وحی نازل ہوئی تھی مجھ پہ بھی وحی آتی ہے، میں کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہوں نا. بدعا من ناآشنا، بدعت کو بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ناآشنا ہوتی ہے، یعنی دین میں کوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے بدعن قرآن میں بھی یہ لفظ ہے بدعن. میرا پیغمبر ان سے کہہ دے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی ناآشنا تو نہیں ہو یار کہ تم میرا انکار کرتے ہو. ما کنت بدعا من الرسل وما ادری، اور نہیں جانتا ہوں میں ما یفعل بی، کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آخرت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آخرت میں تو آپ کو یقین تھا کہ آپ اہل جنت میں سے، لیکن دنیا میں میری موت کب آئے گی؟ میری موت رات کے وقت آئے گی یا دن کے وقت آئے گی؟ میں شہید کیا جاؤں گا یا اپنی وفات دنیا سے چلا جاؤں گا؟ یہ مجھے نہیں معلوم ہے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، نہ مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی،
میں نہیں تابعداری کرتا ہوں مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح ڈرانے والا ہوں۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم ان کان من عند اللہ، اگر ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی ہے بنی اسرائیل میں، عَلَى مِثْلِهِ، اس کتاب کے مثل پر، فَآمَنَ، پس وہ ایمان لے آئے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتے ہیں۔ آخری آیت یہ، اس کے وضاحت سن لو۔ اللہ فرماتے قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، کہہ دو میرا پیغمبر ان سے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اور تم اس کا انکار کرتے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں تو ایک بندے نے اس کی گواہی دی ہے اس کے مثل پر، اور اس پر بھی ایمان لے کے آئے۔ اب مفسرین کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ مفسرین کے کہتے ہیں کہ شہید شاہد، یہ گواہی دینے والا کون تھا؟ تو مفسرین کے ایک طبقہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودیوں میں سے اسلام قبول کر گئے تھے نا، تو انہوں نے اعلیٰ مثلی ہی، اس قرآن کے مثل توریت پر بھی ان کا ایمان تھا، کیونکہ وہ تو ان کے نبی کی کتاب تھی، ان پہ بھی ایمان تھا۔ اور فآمنا، پھر جب اس کے بعد قرآن آیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر کے قرآن پہ بھی ایمان لے آئے۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اس پہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے مدینہ میں، کیونکہ مکہ میں تو یہود تھے ہی نہیں، یہ تو مدینہ کی میں تھے، تو مدینہ میں جب وہ اسلام لائے تو یہ صورت مکی ہے، تو یہ کیسے مکے میں؟ وہ تو اسلام مدینہ میں لائے تھے اور یہ صورت تو مکہ میں نازل ہوئی، ان کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی، معلوم ہوتا یہ کوئی اور ہے۔ تو وہ مفسرین کا طبقہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان کے اب یہ آیت دیکھیں، قل کہہ دیجئے ارائیتم ان کان من عند اللہ، بتاؤ ذرا اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی ہے بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس قرآن کے مثل کتاب پر، یعنی تورات پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پر بھی گواہی دے چکے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کو کتاب ملی تھی۔ جب قرآن اچھا فآمنا، اب قرآن پہ وہ کیسے ایمان لائے؟ قرآن کے آنے سے تو وہ پہلے گزر چکے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پر بھی ان کو ایمان تھا، وہ اس لیے کہ ان کو جو کتاب ملی تھی، قرآن اس پہ گواہ ہے کہ ان میں قرآن کے تذکرے نمایاں نظر آتے تھے۔ تو جو قرآن کے تذکرے توریت میں نے ذکر کیے تھے، اس پر بالکل پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان لا چکے تھے۔ تو فرمایا اب یہ بات ٹھیک ہے، مفسرین کی یہ دوسرے طبقے کی بات جو ہے یہ معقول ہے۔ فآمنا، پس وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتے۔ اب آپ کہیں گے بھائی بہت سارے ظالموں کو تو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو یہاں پہ کیسے یہ آیت ہے کہ ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اوپر ظالم ہے نا، کہ اس تمام دلائل کے باوجود بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں، ایسے ظالم سے اللہ ہدایت کی توفیق سلب کر دیتا ہے، ورنہ بہت سارے ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کا اعلان ہے، تو یہ جو اوپر ظالم کا ذکر ہوا کہ کفرتم بھی، اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو، ایسوں سے اللہ ہدایت کا جو ہے نا توفیق وہ سلب کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔